अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ वासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, शरीफ फैमिली की इत्तेफाक फाउंड्री कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम पंजाब बर्क में जो जिसने पंजाब को हिला के रख दिया था 90s में, उसके अलावा नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का सपोर्टर कहना, मोटरवे का कारनामा, बेनज़ीर हुकूमत जो थी 2 दफ़ा की 90 की दहाई में, और बहुत कुछ जो इस किताब में डिस्कस हुआ, आज हम बात करेंगे नाजरीन। ये किताब बैन कर दी गई है और क्यों की गई है, इस पे हम डिटेल से आपको बताएंगे कि इस किताब में क्या क्या संगीन किस्म के इल्जामात लगाए गए वन साइडेड, जिसपे स्टूडेंट्स को बकौल हुकूमती लोगों के कि किस तरीके से उनको गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो नाज़रीन, हम आपके लिए आज इस्लामाबाद से बड़ी खबर लाए हैं कि एक मुतनाज़ा तरीन किताब पाकिस्तान स्टडीज़ की, उसको बैन किया गया है। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे कि AOA लेवल के जो पेपर लीकेज है उसके ऊपर NCCI ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और फिर हम आपको बताएंगे कि जो बस्तों का बोझ जो बच्चों के ऊपर डाला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। जो छोटे बच्चों की कमर के ऊपर बड़े बड़े बस्ते 15-15 किलो के, 10-10 किलो के, उसका अब खात्मा होने का वक्त हुआ चाहता है। उस पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है। और आखिर में हम आपको फिर रावल लेक के हवाले से बताएंगे कि वहां पे भी कल आर्डर हुआ कि किस तरीके से उस डैम को साफ किया जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है, एक किताब पाकिस्तान स्टडी की किताब है। नाज़रीन, किताब का नाम है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान 5th एडिशन। ये इंटरनेशनल बुक है, इंटरनेशनल ऑथर ने लिखी है। इनका नाम है निगल कैली जो है इसके ऑथर हैं। और ये कैम्ब्रिज के O लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई जा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, ये उनके लिए थी ये। तो इसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद में कल एक मीटिंग भी हुई, उसमें बड़ा सख्ती से फिर इस किताब को जो बैन करने का जो फैसला है उसको पे अमल दरामद कराया जाएगा। और फिर हम बताएंगे कि इस किताब में क्या था और क्या इसमें डिटेल्स हैं। नाज़रीन, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और नीचे इसके जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि आपके पास बर वक्त जो है वो एक्सक्लूसिव खबरें इस्लामाबाद से अब तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, हम बात करते हैं जो कैली की जो बुक है, ये अभी ऑनलाइन भी मौजूद है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। कल इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई और मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग थे, जिसमें नेशनल करिकुलम काउंसिल के लोग थे, कुछ और इदारों के भी लोग थे। उसमें ये किताब अंडर डिस्कशन आई कि जी ये किताब बेसिकली तो 2023 में गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। वफाकी गवर्नमेंट ने भी, यहाँ इस्लामाबाद में भी एक खत भी इस पर भी लिखा गया, वो खत भी एक्सक्लूसिवली आज हम आपके लिए लाए हैं कि उस खत में क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो किताब अभी तक मार्केट में अवेलेबल क्यों है, क्यों वो बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, क्यों वो बच्चों तक पहुंच रही है, तो इसमें कल काफी अहम फैसले हुए। तो नाज़रीन, पहले हम आपको बताते हैं कि इस किताब में है क्या। किताब में जिस तरीके से कल डिस्कशन हुई और कहा गया कि जिसका चैप्टर 15 जो है वो बड़ा ही मुतनाज़ा है। फिर मैंने खुद भी किताब पढ़ी, आप भी पढ़ सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है। तो इस किताब का जो चैप्टर 15 है वो नाजरीन है कि जी हाउ इफेक्टिव वर पाकिस्तान गवर्नमेंट इन फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब ये है कि 90 की दहाई की जो सियासत थी वो कितनी इफेक्टिव थी और उस वक्त की गवर्नमेंट कितनी इफेक्टिव थी। तो जब उस किताब को अगर उस चैप्टर को आप पढ़ें तो उस चैप्टर में बड़ा ही एक जो ऑथर है उसकी बाइसनेस नजर आती है टुवर्ड्स एक पार्टी के या एक लीडर के, वो मुस्लिम लीग नून की, और ज़ाहिर है उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो उसमें ऑथर ने जो है कुछ 2-3 बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें लिखी। एक तो उसने लिखा कि जो पंजाब का कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम था, उसमें पंजाब की बड़ी तादाद में जो लोग जो है वो दिवालिया हो गए। लोगों से कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने पैसे लिए कि उनको प्लाट देने, वो डिलीवर नहीं कर सकी। और लेकिन वो बाद में पता चला कि जी वो बहुत सोसाइटीज ने कर्जा दिया हुआ था इत्तेफाक फाउंड्री को। लेकिन वो खैर वहीं पे लिखता है कि जी फौरी तौर पे फिर वो इत्तेफाक फाउंड्री ने वो कर्जा वापस कर दिया। लेकिन इस स्कैम की वजह से, इस स्कैंडल की वजह से, बकौल उस आथर के दावे के कि नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी डैमेज हुई। फिर इसी तरीके से इन्होंने एक जगह पे इस चैप्टर में लिखा कि जी जो नवाज शरीफ थे, जो ये ज़ियाउल हक के बड़े सपोर्टर थे और ये शरिया लाना चाह रहे थे, और शरीयत बिल जो है वो पास हुआ 1991 में। लेकिन मेरे ख्याल में वो ला तो एक हाउस से पास हुआ था, शायद वो दोनों हाउस से नहीं हुआ था, लेकिन ये आथर ने एक तरह लिख दिया इस पे। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और टारगेट किया कि उसमें ये एलिगेशन भी लगाया कि जी एक सीक्रेट पुलिस थी इनकी, जिसके जरिए ये साफियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी उस जमाने में। और नवाज शरीफ की सीक्रेट पुलिस ने नजम सेठी को, जो जर्नलिस्ट है सीनियर, उनको उठाया था। तो और भी इस तरह के इल्जामात हैं। और जो इस पे जो फिर बेनजीर का भी इन्होंने जो दौर था, जो दोनों हुकूमतें थी, वो भी डिस्कस की 90 की दहाई की। तो लेकिन उस पे अगर किताब को अगर पढ़ें आप, तो पढ़ के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जी पीपल्स पार्टी के हवाले से आथर का थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट एंड रखा उन्होंने।
اور اس طریقے سے حالانکہ مبینہ اسکینڈل تو اس زمانے میں بہت پیپلز پارٹی کی بھی آئے، لیکن وہ کہیں انڈر ڈسکشن آتھر کی شاید نظر پہ نہیں آئی یا وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن خیر انہوں نے نواز شریف کی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کافی ٹارگٹ کیا، بائسنس نظر آتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں مینشن کیا کہ یہ جو الزامات ہے جس طریقے سے میں نے وہ بتایا سوسائٹی والا الزام ہے، اور پھر یہ جو انہوں نے سیکرٹ پولیس والا، تو یہ سارے الزامات جو اس کتاب میں لکھے ہوئے وہ کسی بھی کورٹ آف لا سے کبھی ثابت نہیں ہوئے، تو اس حساب سے یہ بھی ساتھ وہ مینشن کر دیتے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر یہ جو کتاب ہے یہ 2023 میں فیڈرل گورنمنٹ نے بین کر دی تھی ناظرین، اس پہ خط لکھا تھا، اور اس خط کے اوپر جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے اس نے بڑا سیریس سٹانس لیا، اور آتھر کو بھی لکھا، پبلشر کو بھی لکھا کہ جی یہ جو کنٹروورشل، اچھا کبھی بھی یہ گورنمنٹ نے یا کل کی میٹنگ میں بھی انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ جی نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن جب آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے بالکل سنگل آؤٹ کیا ایک پارٹی کو۔ تو میرا جو خیال ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے جو امپریشن یہ آتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس نے نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، الزامات لگا کر ثابت نہیں کر سکا۔ اچھا منسٹری آف ایجوکیشن کا جو خط تھا وہ انہوں نے لکھا جی کنٹروورشل مٹیریل اگینسٹ سنگل آؤٹ پولیٹیکل لیڈرز، تو انہوں نے کہا جی کہ ایٹریبیوٹنگ against single out political leaders distort history as it present author's opinion as fact to students۔ تو یہ تو منسٹری کا جو خط تھا اس نے لکھا، پھر انہوں نے کہا text on alleged corruption without mentioning that it could never be proven in any court of law is intellectual dishonesty۔ تو یہ تو منسٹری کا بڑا کلیئر موقف تھا جب انہوں نے اس کتاب کو بین کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیشین کو زیادہ وہ کرنا یہ کنٹر پروڈکٹیو ہے ٹو نیشنل ہارمونی اینڈ اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ ایچ ادرس۔ تو یہ پھر انہوں نے کتاب بین کر دی تھی اپنے حساب سے 2023 میں، لیکن یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور یہ بکتی رہی اور اسٹوڈنٹ تک پہنچتی رہی۔ تو اس کے اوپر پھر کل بڑے فیصلے ہوئے ناظرین۔ یہ کتاب جو ہے ہم تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتائیں، یہ کتاب انٹرنیشنل جیسے میں نے بتایا آتھر کی، اور یہ جو او لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے لیے پاکستان اسٹڈیز کی، کیونکہ اس کے ٹائٹل پیج پہ بھی لکھا ہوا، اگر آپ نیٹ پہ بھی جائیں فار کیمبرج او لیول اسٹوڈنٹس، 5th ایڈیشن ہے یہ کیلی کا۔ تو کیلی نے جو ہے نا وہ کافی الزامات لگا دیے اور ثابت نہیں کر سکا۔ اچھا اس پہ پھر یہ ہوا کہ 2023 میں حکومت نے اس کو بین کر دیا، لیکن وہ بین پریکٹیکلی ہو نہیں سکی۔ وہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو اس کے اوپر ابھی حکومت ایک دم حرکت میں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیوں کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کہاں کہاں بک رہی ہے کہاں نہیں بک رہی۔ تو کل پھر اس پہ ایک میٹنگ میں بھی ہوئی، کل فیصلے بھی ہوئے، اور NCCI جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں جہاں پہ بھی یہ کتاب اویلیبل ہے اس کو وہاں سے ریموو کرے گی۔ اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کیمبرج ہے جو OA لیول کے جو ایگزام کنڈکٹ کرواتی ہے، کیمبرج نے کل بھی وہ بھی تھے میٹنگ میں، کیمبرج نے کہا کہ جی ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو انڈورس نہیں کیا ہوا، یہ کتاب پرائیویٹ پبلشر کی ہے، پرائیویٹ آتھر کی ہے، اور اسٹوڈنٹ خود اپنے بھی آپ پہ پڑھتے ہوں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے اس کو انڈورس نہیں کیا ہوا۔ لیکن ناظرین یہ جو کیمبرج کا یہ دعویٰ کہ ہم نے انڈورس نہیں کیا ہوا، یہ ٹیکنیکلی جو ہے انہوں نے انڈورس کیا ہوا بھی ہے نہیں بھی کیا ہوا، وہ کیسے میں آپ بتاتا ہوں، کیونکہ کیمبرج نے کوئی اور کتاب انڈورس نہیں کی ہوئی کہ جی بچے اسٹوڈنٹ OA لیول کے پاکستانی بچے یہ والی کتاب پڑھیں، انہوں نے اس کو اوپن چھوڑا ہوا۔ جب اوپن چھوڑا ہوا تو یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے کافی عرصے سے، تو پھر یہ بچے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں شاید، یا اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی حرکت میں آئی کیونکہ کتاب ابھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اور اس کو اگر آپ پڑھیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک حکومت کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں اور بڑے اچھے کام بہت بڑی تعداد ہے، وہ یہ آتھر لکھ سکتا تھا، لیکن اس کی بائسنس وہاں پہ نظر آئی اور اس نے ایسا کچھ بھی لکھا۔ موٹر وے کو ڈسکس ضرور کیا، پھر اس نے جو BCCI کا جو سکینڈل ہے، بینک آف جو تھا کریڈٹ اینڈ کمرشل جو ہے انٹرنیشنل BCCI، یہ تو 70s کی دہائی میں بنا تھا، اس کو بھی نواز شریف صاحب کے دور میں اس نے مینشن کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ کیونکہ جب یہ بینکرپٹ ہو گیا تھا تو اس کا بھی پریشر جو ہے گورنمنٹ پہ پڑا، اور یہ بہت مطلب غیر ضروری چیزیں اس نے مینشن کرنے کی کوشش کی اور بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب گورنمنٹ نے خیر اس کا فیصلہ کیا۔ آپ لوگ بھی یہ کتاب ضرور دیکھ لیں، اگر نیٹ پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اس میں مزید اپنا خود کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ایشو تھا۔ دوسرا ناظرین ہم نے بات کرنی تھی کہ کس طریقے سے میں نے جیسے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے NCCI وہ AO لیول کے جو پیپر لیکیج ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے گی، اور پھر آج اس کے اوپر آفیشیل پریس ریلیز جاری ہو گئی ہے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بھی، جس میں یہ کہا گیا کہ NCCI جو ہے یہ پیپر لیکیج والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اس نے کرے گی۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی۔ تیسری ناظرین جو ایک بڑی خبر ہے ہر گھر کا جس سے تعلق ہے، بچے بہت متاثر ہیں، اور مجھے اس خبر کو آپ سے شیئر کرتے ہوئے بڑی خوشی فیل اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے ذاتی طور پہ یہ ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا، میں اس کو مختلف فورمز پہ لے کے گیا، میرے YouTube چینل پہ میری ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی کمر کے اوپر یہ 10-10 15-15 کلو کے بستوں کا جو یہ عذاب اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے، یہ انتہائی ظلم ہے اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔
اس کے اوپر کل ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اور وہ بھی میں آپ سے ایکسکلوسیولی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس فیصلے کو منو تسلیم کروا سکیں اتھارٹی سے، کیونکہ یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے کندھوں کے اوپر 15-15 کلو وزن جو یہ بستوں کا ڈالا جا رہا ہے. تو ناظرین ایک اتھارٹی ہے پیرا پرائیویٹ ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس نے کل یہ فیصلہ کیا اور ڈائریکٹو ایشو کر دیا. اس نے کہا جی کہ ایک بڑی براڈر لائن اس نے دی کہ بچوں کا جتنا بھی وزن ہے اس بچے کے جسم کا جو 10% جو وزن بنتا ہے ایک تو اس کا بستہ اتنا ہی ہونا چاہیے. اگر فرض کیا کہ بچہ 100 کلو ہے تو اس کا بستہ 10 کلو ہونا چاہیے. اگر بچہ 50 کلو تو اس کا بستہ 5 کلو ہونا چاہیے اس کا جو اسکول بیگ ہے. تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہوگی. اگر 20 کلو والا بچہ ہے تو پھر اس کا 2 کلو ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے اس کو مزید سمپلیفائی کر دیا تاکہ اور ایکسپلائٹ نہ کر سکے جو پرنسپلز ہیں جو غافل ہیں اس ایشو سے. انہوں نے کہا گریڈ 1 to 2 جو ہے وہ میکسیمم بچے کا جو اسکول بیگ ہوگا وہ 1.5 kg سے 2.5 kg تک ہوگا. گریڈ 3 to 5 2.5 سے لے کے 4.5 kg تک. گریڈ 6 to 8 4.5 سے لے کے 6 kg تک. گریڈ 9 to 12 6 to 8 kg. اور ناظرین یہ آپ جہاں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہیں جس اسکول میں پڑھتے ہیں آپ ان پرنسپل سے یہ ٹیک اپ کریں. یہ آفیشیل جو ہے پیرا کا ریگولیٹری اتھارٹی کا یہ فیصلہ ہے اور فیصلہ انہوں نے کنوے کر دیا ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں تاکہ یہ بچوں کے اوپر یہ جو بوجھ ہے. میں نے خود اب مشاہدہ کیا ہوا کہ میں نے دیکھے کہ کلاس 2 اور 3 کے جو بچے ان کی کمر پہ 15-15 10-10 کلو کا وہ بہت بچے چل نہیں سکتے. یہ ایسے کوئی ظالم قسم کے پرنسپل ہیں جنہیں کوئی اس قسم کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ ایشو اب ہائی لائٹ ہوا اور گورنمنٹ نے ڈائریکٹو ایشو کر دیا. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس فیصلے کو اپنے بچوں کے حق میں جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کروائیں. پرنسپل سے بات کریں, ہر اسکول میں بتائیں, پیرا کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ کمپلین کریں اور تاکہ یہ ایشو ہائی لائٹ ہو اور یہ امپلیمنٹ ہو. ہم بھی اس پہ انشاءاللہ اس کو فالو کرتے رہیں گے. تیسری چیز ناظرین میں نے آپ کو کرنی تھی کہ راول ڈیم کا جو ہے وہ جلدی میں آپ کو بتا دوں کہ راول ڈیم جس کا کنٹیمنیٹڈ ہے ہیویلی, جس کے اندر جو ہے پولوشن اتنی زیادہ ہے کیونکہ اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے اس میں گند وہ سارا جو ہے وہ انٹریٹڈ واٹر آتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پہ اس کے کناروں پہ بھی کچرا کوڑا پڑا ہوتا ہے. تو کل منسٹری آف انٹیریئر نے یہ کہا سی ڈی اے کو کہ جی آپ جو ہے یہ جو ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں اس کے جو ہے پیچھے جو نالے آتے ہیں وہاں پہ لگائیں. تو دیکھتے ہیں وہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک درخت تو آیا. بہرحال اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ایسے ہی چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے اس معاملے کو بہت سیریس لے کیونکہ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے, لوگوں کی ہیلتھ کا معاملہ ہے اور یہ تاکہ جو پانی صاف پینے کو لوگوں کو ملے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. کاشف عباسی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.